بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عرق النساء کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کو شیٹک پین بھی کہتے ہیں یا شٹیکا بھی کہتے ہیں اور لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں۔ تو ان کے نام یہ کیوں رکھے گئے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا، اور خاص کر اس کے اصل اسباب کیا ہیں اور علاج میں ناکامی کیوں ہوتی ہے اور اس کی علاج کی صورت کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ دوران علاج کون کون سی غذا استعمال کرنی چاہیے، کن غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے اور کون سا قہوہ استعمال کرنا ہے، آج ہم دیکھیں گے۔ دیکھیں، جو اعصابی نظام ہوتا ہے وہ دماغ سے لے کے پاؤں تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے اندر مختلف نسیں ہوتی ہیں جن کو نروز کہا جاتا ہے۔ اس کا نام شیاٹک کا اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہماری باڈی میں سب سے بڑی جو نرو ہے شیاٹک نرو، وہ جو ہے ریڑھ کی ہڈی کے جو آخری حصے سے نکل کے ٹانگوں میں پیچھے سے ہوتی ہے، انگوٹھے تک جاتی ہیں۔ تو جب بھی اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے، یہ متاثر ہوتی ہے، ایسی صورت کے اندر جو ہے یہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام شٹیکا رکھا گیا ہے۔ عرق النساء اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے؟ عرق کہتے ہیں نس کو، نرو کو یعنی کہ، اور نساء کہتے ہیں عورت یعنی کہ عورت کی نسیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام عرق النساء رکھ دیا گیا ہے۔ لنگڑی کا درد اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مریض جو ہے وہ بعض صورتوں میں لنگڑا کے چلتا ہے، اس کی وجہ سے لنگڑی کا درد اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ تو اس کے دیکھے گئے ہیں کہ ایکسیڈنٹلی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مورے اپنی جگہ سے ہل گئے ہوں تو جو ہے یہ شیٹک نرو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو اگر اس کے جو ارد گرد اعضاء ہے وہاں سوزش ہے یا وہاں پہ کوئی مسئلہ ہے، وہاں پہ ٹیومر ہے، کوئی رسولی ہے، اس کا دباؤ پڑ سکتا ہے، ایسی صورت کے اندر بھی درد ہو سکتا ہے۔ تو درد جو ہوتا ہے وہ جو ہے کولے کی ہڈی سے ٹانگوں میں جاتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف لہروں کی صورت میں کرنٹ لگنے جیسا احساس ہوتا ہے، بڑا شدید پین ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں جو ہے کمر کے نچلے حصے میں درد ہوتی ہے۔ یہاں آپ نے ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی شٹیکا ہوگا وہ ہمیشہ ایک سائڈ سے شروع ہوگا اور پھر دونوں سائڈوں پہ شدت بڑھ جائے تو پھیل سکتا ہے، لیکن ابتدا میں ہمیشہ ایک سائڈ سے شروع ہوگا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ تو زیادہ تر اس میں دیکھا گیا ہے کہ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز استعمال کروا دی جاتی ہیں، مسل ریلیکسنٹ دوائیات استعمال کی جاتی ہیں، اگر پین ہو پین کلر استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب بہت زیادہ درد کی شدت ہو تو اسٹیرائڈ انجیکشن جو ہے اس کے شیٹک نرو کے جو ساتھ والا حصہ وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ وقتی جو ہے درد کو روکنے کی ادویات ہوتی ہیں، یہ اس کا مستقل علاج نہیں ہے۔ مشکل علاج اس کا اسی وقت ہو سکتا ہے جب تک اس کے اصل سبب کو دور کیا جائے، تب ہی صورت ممکن ہو سکتی ہے۔ تو یہاں اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک دایاں عرق النساء اور ایک بایاں عرق النساء۔ تو دونوں کے اسباب الگ الگ ہیں، اس لیے میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے۔ اگر اس کو ایک علامت لے کر اس کا علاج کیا جائے گا تو ناکامی ملے گی، کیونکہ دونوں کے اسباب الگ ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے بایاں عرق النساء کے بارے میں، لیفٹ شٹیکا کے بارے میں۔ تو دیکھیں، طب کے اندر اس کے جو بتا دیا گیا ہے کہ تری والا مسئلہ ہے، بلغمی مزاج جب شدت اختیار کرتا ہے، کیونکہ خون جو ہے کمبینیشن ہے بلغم سودا اور صفرا کا۔ جب بلغمی مزاج بڑھتا ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے گردوں میں جو ہے گیسز رکتی ہیں، گردے متاثر ہوتے ہیں۔ ایسی صورت کے اندر جو بائیں ٹانگ ہوتی ہے اس میں لہروں کی صورت میں درد ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جو ہے بلغم نہیں ہے، یہ وہ ظاہری بلغم نہیں ہے، بلکہ خون کے اندر تری بڑھ جاتی ہے، بلغمی رطوبات بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ ایسے لوگ جو زیادہ تر غذا استعمال کریں، خاص کر جیسے تر سرد جیسے چاولوں کا استعمال ریگولر کرتے ہیں، کولڈ ڈرنکس کا ریگولر استعمال کرتے ہیں، دودھ اور دودھ کی بنی چیزیں ریگولر استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم جو ہے کلو کلو دودھ پیتے ہیں، تو ایسا دیکھیں یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس پہ میں علیحدہ بھی ویڈیو بناؤں گا کہ دودھ جو ہے آج کل ایک تو خالص نہیں ہے، اور دودھ انتہائی تر سرد مزاج رکھتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہی اس کو یعنی کہ ڈائجسٹ کر سکتے ہیں جو ہارڈ ورکنگ کام کرتے ہیں، جو فزیکل جس کی ایکٹیویٹیز ہو۔ جس نے سارا دن بیٹھنا ہے تو اس کو یہ بہت زیادہ نقصان دیتا ہے، اور جتنا بیکری اور ڈیری کا سامان ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی دودھ سے بنتا ہے وہ ریگولر استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ملک شیک استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈے جوس جیسے آج کل گاجر کا جوس چل رہا ہے، اور مالٹے کا اور چقندر کا، یا سلاد کا بکثرت استعمال کرتے ہیں۔
تمام سرد غذا اور لیس دار چیزیں، خاص کر کیلا، دال، ماش، اسی طرح بھنڈی، اروی، پیٹھا یا جس چیز کے اندر لیس پائی جائے گی وہ بکثرت استعمال کرتے ہیں، ایسی صورت کے اندر یہ مسئلہ ہوا کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ بلغمی اور تری سردی والا مسئلہ ہے، ایسی صورت کے اندر بلغمی غذا بالکل بند کر دی جائے، ایسی صورت میں خشک گرم اور گرم خشک غذا شروع کی جائے، جیسے کھانے کے اندر کریلے، میتھی، بینگن، چونگا، ساگ، مٹر، لوبیا، بڑا گوشت، اسی طرح سیاہ چنے، گوشت پسند کرتے ہیں دیسی مرغی اور بکرے کا گوشت استعمال کریں، ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں۔ اور ایک قہوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے اجوائن لینی ہے چمچ کا 1/4 حصہ، اور جنگلی پودینہ آدھی چمچ لے لیں، دار چینی کا 3 انچ کا ٹکڑا، ہر 3 گھنٹے کے بعد مریض کو استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ جو حرارت کی انتہائی کمی ہو گئی ہے، اس کی حرارت پوری ہوگی تو یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ تو کیونکہ ایک ایسی علامت ہے، اس کا بر وقت کسی بھی اپنے قریبی معالج سے آپ علاج کروائیں، لیکن کھانے پینے کے اندر اصول علاج کو کبھی نہ بھولیں۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں میں شیئر کیا کریں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔